حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا سمبادت کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھارت کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھی اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت اور اکیلاپن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت یعنی دغا کی اور اس کا تقدس پامال کیا یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپیٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امت اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کرے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں اور جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے اور اس کا طواف یعنی پریکرما کرے، جیسے کہ عرش پر فرشتے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرے۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سراپا یعنی روپ اور رنگ کیسے ہیں؟ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے
پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپایوں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تمام نسل آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 182 سے 183۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والا اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اسے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود یعنی کہ کالا پتھر جو کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ تھا۔ ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد الحرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ حجر یعنی پتھر کی طرف۔ انہوں نے پھر فرمایا اللہ کی قسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہم سے بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اے ابو الحجاج یہ کالا کیوں ہے؟ فرمایا زمانہ جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھو لیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا
عصا بھی تھا جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 ذرہ گز موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں اوپر دی گئی چیزوں کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتاری گئی، ان میں پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سیل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہذا آپ ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جنس یا قسم ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی۔ پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ واللہ عالم۔ کھانے والی پاکیزہ چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئی۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے۔ قسامہ بن زبیر اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائی۔ اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر مشقت میں پڑو۔ تمہارے لیے جنت یہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہو، اور یہ کہ تمہیں اس میں نہ پیاس لگے اور نہ دھوپ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے 119۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے اور جنت کے پھل وہ کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک اور محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالے جانے کا سبب بنی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا، اور یہ طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کاٹو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو، پھر پھونک مار کر اپنے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ وہ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا اور آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا، اسی طرح پھر آٹے کو گوندنا بتایا۔ پھر جبرائیل ایک پتھر اور لوہا لائے، اس کے آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ اوپر بیان کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کے مطابق جو مشقتیں اٹھانے کی ذکر ہے، ان سے مراد یہی تعلق ہے جو انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے، جیسے زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا
اور پانی سے اسے سیراب کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ حابل اور قابل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے۔ حابل اور قابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام ہے۔ زمین پر سب سے پہلا قتل یعنی ہتیا قابل نے کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا تھا۔ قتل کی وجہ میں کچھ اختلاف ہے، کچھ کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ قتل کی وجہ نظر کا قبول نہ ہونا تھا، پر زیادہ لوگ پہلے قول کو صحیح مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں کا ہی تیرے پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے۔ بے شک بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا شوق دلایا تو اسے قتل کر دیا، اور رہا نقصان میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین کوریدتا تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے 31۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ تو پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں دو حمل سے حابل اور قابل پیدا ہوئے۔ قابل کھیتی کرتا تھا اور حابل چرواہا تھا۔ قابل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی۔ قانون کے مطابق حابل نے قابل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، لیکن قابل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حقدار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دونوں خدا کے نام پر کچھ نظر پیش کرے، جس کی نظر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق مکہ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جو میرا گھر ہے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ حکم ہوا کہ مکہ میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ آپ نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا؟ اس نے انکار کیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر قابل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، واپس لوٹ کر خوش ہوں گے۔ آپ کو قابل کی ضمانت سے اطمینان ہو گیا اور چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد قربانی پیش کی گئی۔ قابل نے بخریہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اور تم سے بڑا بھی ہوں۔ اس کے بعد نظر پیش کرنے کے لیے حابل نے کہا۔ حابل نے ایک خوبصورت صحت مند دمبا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور بڑے بھائی قابل نے اپنی کھیتی میں کچھ حصہ نکالا۔ آگ آئی اور حابل کی نظر کو لے گئی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہی ایک پہچان تھی۔ قابل کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ اس نے گلے میں سے اچھی بالیں فصل میں اچھی فصل توڑ کر کھا لی تھی۔ قابل اب مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابل نے کہا اللہ اس سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت کے مطابق حابل کی قربانی کا یہی دمبا جنت میں پلتا رہا، اور یہی وہ بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل کے بدلے ذبح کیا گیا تھا، جو اس وقت جبرائیل لے کر حاضر ہوئے تھے۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قابل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار چیز مرے دل سے اللہ کی راہ میں نکالی تھی، جبکہ حابل نے بہت ہی خوبصورت، مرغوب اور محبوب جانور خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حابل صحت مندی اور طاقت میں بھی قابل سے بہتر تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم اور زیادتی برداشت کی، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک دن قابل حابل کو تلاش کرتے ہوئے چھری لے کر نکلا۔ راستے میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے قابل کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور قابل نے اپنے بھائی کے چھرا گھونپ دیا۔ حابل کہتے رہ گئے کہ خدا کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے یہاں ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی روایت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ حابل اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ قابل انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا جو اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ قابل نے ایک درندے کی طرح کاٹ کر اور گلا دبا کر حابل کی جان لی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تو اس مردود نے ایک جانور پکڑ کر اس کے سر پر پتھر مارا، وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے سر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب صرف اس کو قابل کو ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا عذاب پانے والا یہی ہے۔ زمین کے ہر قتل کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔ دفن کا طریقہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ زمین میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 31۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ حابل کا قتل کرنے کے بعد قابل نے لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کریں۔ آخر اللہ نے دو کوے کو بھیجا، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قاتل کوے نے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس کی لاش کو رکھ کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ پھر اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور بعد میں اولاد آدم میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قابل نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب اس طرح سے ہے، شہر اور اس کے رہنے والے سب لوگوں کی حالت تبدیل ہو گئی، سطح زمین بھی غبار آلود اور بے حقیقت بن گئی، حتیٰ کہ ہر ذائقہ دار اور رنگدار شے کا بھی ذائقہ اور رنگ بدل گیا اور حسین چہروں کی تر و تازگی کم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ان اشعار کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اے حابیل کے باپ، یقیناً وہ دونوں قتل ہو گئے، جو زندہ ہے وہ بھی مردوں جیسا ہو گیا، وہ ڈری ہوئی حالت میں برائی کا مرتکب ہوا، وہ جس کی وجہ سے اب ہر وقت چیختا چلاتا پھرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل اولاد 40 تھی جو 20 حمل سے پیدا ہوئی۔ اس میں سے کچھ کے نام ہم تک پہنچے اور کچھ کے نہیں پہنچے۔ 15 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں جو اس طرح ہیں۔ بیٹوں کے نام قابل، حابل، شیش، عباد، بالغ، اسانی، طبا، بنان، شبوبہ، حیان، جرابیس، حجر،
यहूद, संदल, बारुक। बेटियों के नाम कलीहा, अकलीमा, लियूजा, अशूस, खरूरता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी व रसूल हैं। वो नबी जिन पर किताब नाजिल की गई हो और नई शरीयत लेकर आए हो, उन्हें रसूल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की सल्तनत अता फरमाई और उन्हें नबूवत से नवाजा और उन्हें उनकी औलाद की ही तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन पर 21 सहीफ़े नाजिल हुए जिन्हें अपने अपने रस्मुल ख़त लिपि में लिखा। उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिखना सिखाया। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक बार मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे हुए थे। मैं भी आपके करीब बैठ गया। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मस्जिद के लिए भी सलाम है, यानी इसका सलाम तहियतुल मस्जिद की 2 रकातें हैं, लिहाजा तुम खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करो। मैं 2 रकात नमाज अदा करके दोबारा आकर बैठ गया। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ये बताइए कि नमाज क्या है? फरमाया, बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादा हो या कम। आपने फिर एक लंबा किस्सा बयान फरमाया। इसे सुनते हुए मैंने पूछा, इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम कितने हैं? फरमाया, 1,24,000। मैंने सवाल किया, इसमें रसूल कितने हैं? आपने फरमाया, 313। मैंने अर्ज की, पहले नबी कौन थे? आपने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा, वो रसूल थे? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फिर अपने सामने खड़ा करके गुफ्तगू फरमाई। ये भी कहा जाता है कि इनकी शरीयत में मुर्दार खून और खिंजीर के गोश्त की हुर्मत के सिलसिले में अहकाम नाजिल हुई। इन पर नाजिल होने वाले सहीफ़े 21 वर्क़ों में लिखे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल हुई तो हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश हाबिल के कत्ल के 50 साल बाद हुई। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम के शीस अलैहिस्सलाम और इनकी एक बहन गुरूरा पैदा हुई। इनकी पैदाइश पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह अल्लाह का अतिया है जो कि हाबिल का बदल है। इन्हें अरबी ज़ुबान में शीस, सिरियानी में शास और जबकि इब्रानी में शीस कहते हैं और आप ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन बने। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुल कितनी किताबें नाजिल फरमाई? फरमाया, 104। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल हुई और अब इंसानों का शजरा शीस अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। बाकी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल ख़त्म हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात से पहले 11 दिन बीमार रहे। उन्होंने अपना जानशीन अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बनाया और उनके लिए एक वसीयतनामा लिखवाया और इनके सुपुर्द करके इसे काबिल और उसकी औलाद से छिपाने का हुक्म दिया, क्योंकि काबिल ने अपने भाई को हसद के बाइस कत्ल किया था। इस वजह से शीस अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने जो इल्म उन्हें दिया गया था उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा। मोहम्मद बिन इसहाक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे वादा लिया और दिन रात की घड़ियां और वक्तों का इल्म सिखाया और ये भी बताया कि हर घड़ी कोई ना कोई अल्लाह की मखलूक उसकी इबादत में मशगूल रहती है। और फरमाया, मेरे अजीज़, मेरे अनकरीब ज़मीन पर एक तूफ़ान आएगा जो 7 साल तक रहेगा। फिर वसीयतनामा लिखवाया और जब अपना वसीयतनामा लिख कर फारिग हुए तो आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह आप पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन।
آپ کی وفات پر ملائکہ جمع ہوئے اور قبر بنائی۔ اس وقت شیس علیہ السلام اور ان کے بھائی مشارق الفردوس نامی ایک بستی میں رہتے تھے جو زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ آپ کی وفات پر چاند سورج لگاتار 7 دن اور 7 رات گرہن میں رہے۔ فرشتوں نے آپ کی لکھی ہوئی نصیحت کو جمع کیا اور اسے ایک سیڑھی نما چیز پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک ناقوس گھنٹا بھی تھا جسے آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس سلسلے کی ایک حدیث جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات یعنی مرتیو کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور خوشبودار چیزوں کو ملا کر مردے کے جسم پر ملا جاتا ہے بھیجا۔ حوا علیہ السلام نے جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گئی اور آدم علیہ السلام کی طرف بڑھی۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور میرے خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں کے بیچ میں ہٹ جاؤ، تم سے تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے بلکہ تمہاری بات سے تو مصیبت پہنچی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ تک عدد یعنی وش سنکھیا کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد شیس علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں۔ شیس علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہوں نے 30 تکبیریں پڑھی۔ 5 تو نماز میں ضروری ہے، باقی آپ کی فضیلت کے باعث دفن کی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کی جگہ پر علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کو جبل ابی قیس کی غار میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے، جسے غار الکنز ہے۔ حضرت ابن عباس غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کے جسد مبارک یعنی باڈی کو کشتی میں رکھا اور جب طوفان تھم گیا تو آپ نے کشتی سے باہر نکال کر آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفن کر دیا۔ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حوا علیہ السلام کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی اور آپ کی وفات آدم علیہ السلام کی وفات سے 1 سال بعد ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی غار میں دفن ہوئی، اور جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے دونوں کا جسد مبارک کشتی میں رکھ لیا تھا اور دونوں کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کوثر ربانی صابری یوٹیوب چینل۔